یہ ایک اہم مشورہ اور اہم فتویٰ ہے خواتین کے متعلق۔ فتاوی شامی اور فتاوی عالمگیری نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ بچوں کی تربیت کے خاطر دو بچوں کے درمیان مناسب وقفہ رکھنے کے لیے عورت کو دوا کھانے کی اجازت ہے۔ شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر جو دیندار ہو وہ بھی تھوڑی سی اس کی موافقت کر لے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر یہ دل میں نیت ہو کہ ہم غریب ہیں، آنے والے بچے کو کیسے سپورٹ کریں گے، کیسے ان کو پالیں گے، تو یہ تو بہت ہی گری ہوئی چیز ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ تو کفر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ یہ خشیت املاق کے جو الفاظ ہیں، مفسرین نے لکھا ہے یہ شرط لگا دی ہے کہ اگر ذہن میں یہ ہے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، بچیاں اگر زیادہ ہو گئیں تو ہم ان کے جہیز کہاں سے بنائیں گے، اگر رزق کا ڈر ہے تو اس ڈر سے اگر کوئی ایسی بات کی تو یہ منع ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر نیت یہ کی کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ صحت اجازت نہیں دیتی یا تربیت کا معاملہ ہے، عورت چاہتی ہے کہ میرے بچے تربیت پائیں، بجائے اس کے کہ یہ برے ہوں اور دنیا میں گنہگار لوگوں کا اضافہ زیادہ ہو جائے، میں بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتی ہوں، لہذا تربیت کے خاطر، تربیت کی نیت سے اگر کچھ وقفہ رکھنے کے لیے کوئی دوائی کھانی چاہیے، کوئی دوائی اگر کوئی کھانی چاہے تو فتاوی شامی اور عالمگیری میں علماء نے اس کے بارے میں اجازت اور گنجائش لکھی ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا، اجازت اور گنجائش لکھی ہے۔ بس کسی ڈاکٹر سے بھی رجوع کر لے آدمی اور یہ بھی پوچھ لے کہ بھی میں ذرا چاہتی ہوں کہ 2 سال وقفہ ہو جائے، تو اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بچوں کو بولنے کا ادب سکھائیے، کہ بچوں کو ادب کے ساتھ بولنا سکھائیں۔ بعض بچے تو اور تم کہہ کر بات کرتے ہیں، ان کو سمجھائیے کہ بیٹا آپ کہنے سے محبت بڑھتی ہے، لہذا چھوٹوں کو بھی آپ کہو، بڑوں کو بھی آپ کہو، یہ بچے کو سکھاؤ۔ بچہ کہہ دیتا ہے تو کون ہے، تم کون ہو، یہ نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں مختصر بچہ گود میں سیکھ لیتا ہے، پھر اسے یاد رہتی ہے۔ بچپن کی باتیں انسان کو پچپن میں بھی نہیں بھولا کرتی۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کرتے تھے تو والد صاحب نے 55 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا تھا اور میں نے اپنے بچپن میں قرآن حفظ کیا تھا۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اجتماعات میں آیتیں پڑھتے تھے تو کبھی کبھی جو غلطی ہو جاتی تھی تو میں لقمہ دیتا تھا ابا کو، تو ابا یہ جملہ کہتے تھے کہ تمہارا بچپن کا ہے، میرا 55 کا ہے۔ تو بچپن کی باتیں جو ہیں وہ آدمی کو، بچوں کو یاد رہتی ہے۔ اس لیے یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ یہ تو طے شدہ بات ہے، یہ دھیان سے مثال سننا جو دے رہا ہوں، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جو گھاس جنگلوں میں پیدا ہو وہ باغ کی گھاس کی طرح نہیں ہوتی، کہ جنگلوں کی گھاس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی، ترتیب نہیں ہوتی، اور باغ کے گھاس کے اندر تو خوبصورت اور جمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ان پڑھ ماں کے بچے جو پلے ہوئے ہوں وہ جنگلوں کی گھاس کے مانند ہوتے ہیں، اور جو پڑھی لکھی نیک ماں کے پلے ہوئے بچے ہوں وہ باغ کے گھاس کے مانند ہیں۔ تو ماں کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت پر زیادہ سے زیادہ توجہ دے۔ اللہ تعالیٰ عافیت سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ دیکھیے اتنا پڑھا، میرے لیے جنت میں درخت لگ گیا کھجور کا۔ آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کے لیے بھی لگ جائے گا، 2 4 10 درخت لگا لیجئے جنت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله
لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم إنك قلت في كلامك وقولك الحق ادعوني يستجب لكم فدعوناك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو، اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.